الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع أخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قال الملأ کہا سرداروں نے من قوم فرعون قوم فرعون کے ان هذا لساحر علیم یہ تو ایک بہت بڑا جادو ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم چاہتا ہے یہ کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے. فماذا تأمرون تم کیا کہتے ہو اس کے متعلق؟ قالوا تو قوم نے کہا ارجی اخاہ روک لے اسے اور اس کے بھائی کو. وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج لوگوں کو جمع کرنے والوں کو. آپ سماعت فرما رہے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت ہدایت رہنمائی دی وہ شریعت ہدایت رہنمائی لے کر کے وہ فرعون کے پاس گئے. جب فرعون کے پاس جا کر کے انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی لے کر کے آؤ. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس کو پھینکا. وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کو دیکھ کر اس معجزے کو دیکھ کر فرعون ایمان لاتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی انا اور اپنا بغض اور اپنا تکبر دکھایا اور کہنے لگا اپنی قوم سے کہ کیا کیا جائے اب اس کا. یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے. یہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین یعنی مصر سے نکال دے. تو تم کیا کہتے ہو اس کے متعلق؟ قوم نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو اپنے پاس روک لیں اور اپنے لوگوں کو بھیجیں جو اس دور کے بڑے بڑے جادوگر تھے. اس وقت جادو کا ایک بہت بڑا نام تھا، بہت چرچا تھا. جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرواؤ. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے پاس روک لیا اور بھیج دیا اپنے لوگوں کو. فرمایا یأتوک بکل ساحر علیم. قوم کہنے لگی کہ ایسے ماہر جادوگر کے لوگ لے کے آؤ جو اس علم کو بہت اچھی طریقے سے جادو کو جاننے والے ہو. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جب یہ جادوگر سارے آ گئے انہوں نے آ کر کے فرعون سے ایک اپنا مطالبہ رکھا کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس فن کے ساتھ ہرا دیا، مغلوب کر دیا، ہم غالب ہو گئے تو ہمارے لیے تو کوئی بڑا انعام ہوگا. تو فرعون نے کہا قال نعم، جی ہاں تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تمہیں میں اپنے درباریوں میں شامل کر دوں گا. جہاں میرے معزز لوگ بیٹھتے ہیں تمہیں بھی اپنے معزز لوگوں میں شامل کر دوں گا. تو یہ اتنا بڑا تمہیں انعام دوں گا. اب مفسرین نے اس آیات کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا. یہ آیت فرعون کے ہاں اس ظالم اس جابر کے ہاں مقرب بننے کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے مقرب بن گئے. فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن المقربین. کہا کہ موسیٰ یا ہم ڈالے اپنی رسیاں لاٹھیاں یا تو پہلے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈالے گا، یعنی تو اپنا پہلے معجزہ دکھائے گا یا ہم اپنا پہلے جادو کریں. تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ پہلے تم اپنا ڈالو. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی جو رسیاں تھی وہ ڈالی، اس کے ساتھ ایسا رعب اور دبدبہ انہوں نے قائم کر لیا اپنے جادو کے ساتھ کہ سب لوگ ڈرنے لگ گئے. واسترهبوهم لوگوں کے درمیان ہیبت ہو گئی. فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. آپ کیا کیجئے اللہ جو حکم کے مطابق اپنی لاٹھی اپنی ڈنڈا اپنی جو اللہ نے تمہیں بتلایا ہے اس لاٹھی کو پھینک دیجئے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ اس ٹائم جب انہوں نے جادو کیا تو دیکھ کر کے گھبرانے لگ گئے
تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دینا ہے، آپ کو ہی فتح دینی ہے، لہذا آپ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کو کر گزریے۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جو ان کے سانپ اور اژدھے تھے ان کو کھانے لگ گیا۔ تو اس تناظر میں یہ جو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اما ان تلقیا، کہ یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انعام دے، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ تو اس تناظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے جو سانپ تھے ان کو کھانے کے لیے لگ گیا اور وہ ختم ہو گئے، تو پھر یہ جادوگر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جادو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جادوگر ہیں، ہم اس فیلڈ کو جاننے والے ہیں، ہم اس کے اندر بڑے ماہر ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے۔ پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے کر کے آئے، پھر فرعون اتنا اس نے ان پر ظلم کیا، اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سمت سے کاٹوں گا اور تمہیں سولیوں پر لٹکاؤں گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لے، لیکن تو جھوٹا ہے۔ جو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے، یہ سچی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں اس پر استقامت دی، فرعون نے بڑا ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس دعوت کو نہ چھوڑا، اور چند لمحوں کے اندر ایمان لے کر کے وہ فوت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنتوں کا حقدار بنا دیا، جو کہ آگے آئے گا اور آپ سے بات فرمائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم